السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم اے اسلامیات پرچہ علوم الفقہ 2019 پنجاب یونیورسٹی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم معروضی سوالات اور ان کے جوابات کو پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، قرآن کے فقہی اصول قلت تکلیف کی مثال قرآن مجید کی آیت پیش کریں۔ قلت تکلیف قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالی ہر نفس کو اس کی وسعت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں۔ عہد تابعین کے دو فقہی مراکز کے نام لکھیے۔ عہد تابعین کے دور میں مدینہ، کوفہ، شام اور مصر میں فقہی مراکز قائم تھے۔ عہد تابعین کے دو فقہا کے اسماء گرامی تحریر کریں۔ عہد تابعین کے فقہا حضرت مجاہد، اکرمہ، عطا بن رباح، علقمہ، مسروق، مکحول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اجتہاد کی تعریف کیجیے۔ اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سخت محنت و مشقت کرنا۔ اصطلاح شریعت میں قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں مقررہ شرائط کے مطابق بطریق استنباط و استخراج شرعی احکام اور قوانین کی تشکیل، تجدید، تفصیل، توسیع اور تنفیذ کے لیے ماہرانہ علمی کاوش کا نام اجتہاد ہے۔ آپ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں مقررہ شرائط کے مطابق احکامات کی استنباط کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ دور حاضر کے کسی پاکستانی فقیہ کا نام لکھیے۔ عصر حاضر کے پاکستانی فقہا میں مفتی تقی عثمانی اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شامل ہیں۔ امام مالک کے دو فقہی ماخذ لکھیے۔ امام مالک کے فقہی ماخذ میں قرآن مجید، سنت رسول اور تعامل اہل مدینہ شامل ہیں۔ فقہی ماخذ چاہے کسی بھی فقہی مذہب کے حوالے سے سوال آئے تو جو بنیادی فقہی ماخذ ہوتے ہیں تو نمبر 1 قرآن مجید اور نمبر 2 سنت رسول، یہ ہر ایک کے بنیادی ماخذ ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان دو کو لازمی لکھ سکتے ہیں۔ اصول شاشی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اصول شاشی کے مصنف کا نام نظام الدین شاشی ہے۔ اجماع کی تعریف کیجیے۔ علماء امت کا یا ان کی بڑی اکثریت کا ہر زمانے میں کسی مسئلے پر متفق ہو جانا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح حکم موجود ہو، اجماع کہلاتا ہے۔ عام کی تعریف کیجیے۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، جیسے لفظ مسلمون۔ امر کی بحث میں ادائے قاصر سے کیا مراد ہے؟ ادائے کامل اور ادائے قاصر یہ امر کی بحث میں شامل ہیں۔ دونوں میں جو حکم دیا جاتا ہے اس کو مکمل کر دینا ادا کہلاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ادائے کامل کیا ہے اور ادائے قاصر کیا ہے۔ جو فعل ہم ادا کرتے ہیں اگر وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو تو اس کو ہم ادائے کامل کہیں گے، اگر اس میں کہیں پر کمی بیشی رہ جائے تو اس کو ہم پھر ادائے قاصر کہتے ہیں۔ اس کی عام سی مثال یہ لے لیجئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اب اگر ہم نماز کو تمام فرائض، سنن، مستحبات سمیت ادا کرتے ہیں تو یہ ادائے کامل ہوگی، لیکن اگر آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ تعدیل یعنی ٹھہر کر تمام ارکان کو ادا کرنا، اگر آپ اس کو جلدی ادا کر لیتے ہیں تو اب یہ ادا تو ہو جاتی ہے نماز، لیکن یہاں پر جو حکم دیا گیا تھا ادا کرنے کا اس میں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو گئی ہے، اس لیے اب یہ کامل نہیں رہی بلکہ ناقص ہو گئی ہے، اس لیے اس کو ہم ادائے قاصر کہیں گے۔ اجماع کی حجیت پر قرآن مجید کی آیت پیش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ تعالی کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اولو الامر کا جو تم میں سے ہوں۔ یہاں پر اجماع کی حجیت میں اولو الامر، جو اولو الامر ہیں یہاں پر اس سے مراد علماء، فقہا،
وہ لوگ مراد ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو اس کی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ یہاں پر سبیل المؤمنین مسلمانوں کا راستہ، تو مسلمانوں کا راستہ یہ یہاں سے اجماع کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ حقیقت کی دو قسموں کے نام بتائیں۔ حقیقت کی دو قسمیں حقیقت لغوی اور حقیقت شرعی ہے۔ متن کے نصاب میں شامل ڈاکٹر وہبہ الزحیلی کی کتاب کا نام بتائیں۔ متن میں جو کتاب شامل ہے اس کا نام ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔ آبی حیوانات میں کس حیوان کے حلال ہونے پر تمام فقہا کا اتفاق ہے؟ مچھلی وہ آبی حیوان ہے کہ تمام فقہا کا اس کے حلال ہونے پر اتفاق ہے۔ جلالہ مرغی کو ذبح کرنے سے پہلے کتنے دن محبوس رکھا جائے؟ جلالہ مرغی کو 3 دن کے لیے محبوس رکھا جائے، قید میں رکھا جائے، اس کے بعد اس کو حلال کیا جائے۔ جلالہ سے کیا مراد ہے؟ جلالہ ایسے جانور کو کہتے ہیں کہ جو اپنی خوراک میں گندگی وغیرہ کھاتا ہو، تو اس لحاظ سے اس کو قید کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جو اس کے جسم میں حرام اور ناپاک اجزاء داخل ہو جاتے ہیں ان سے وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد ان کو ذبح کیا جائے اور پھر کھایا جائے۔ جن جانوروں کے متعلق شریعت میں حکم موجود نہیں ہے ان کے متعلق فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے؟ اس کا جواب ہے کہ ذوق عربی کی بنیاد پر، یعنی عربی لوگوں کے ذوق کی بنیاد پر۔ اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے طیب چیزوں کو حلال کیا اور خبائث کو حرام کیا۔ اب طیبات سے مراد وہ جانور ہیں کہ جنہیں اہل عرب طبعاً پسند کرتے تھے، اور خبائث سے مراد وہ حیوانات ہیں کہ جن کو عرب ناپسند کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو حلال یا حرام کہا ہے وہ شرعاً حلال یا حرام ہے، اور جن جانوروں کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی نص نہیں ہے، یعنی کوئی حکم نہیں ہے، ان کی حلت و حرمت کا فیصلہ اہل عرب کی طبیعت سے ہوگا۔ یہ قول امام شافعی کا ہے۔ جمہور شوافع اور بعض حنابلہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ مزید تفصیل بھی آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ اضطرار کی تعریف کیجیے۔ اضطرار ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کو اپنی جان کی ہلاکت کا خدشہ ہو، اسے یقین ہو، ظن غالب ہو۔ اضطرار کی کیفیت میں بقدر ضرورت ہی کھانا چاہیے۔ دلیل میں آیت پیش کیجیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ ایسے شخص کے متعلق ہے کہ جو مجبور ہو جائے، جس کو اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہو، اس وقت وہ حرام چیزوں کو بھی کھا سکتا ہے، لیکن آگے شرط لگائی ہے کہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حق کی تعریف کیجیے۔ حق کی معنی ثابت کرنا اور واجب کرنا کے آتے ہیں۔
حق اللہ سے کیا مراد ہے؟ حق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا حکم دیا ہے جیسے نماز، روزہ وغیرہ، یہ حق اللہ کہلاتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔